بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد. ایک اور جیتی جاگتی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، بزرگان عزیز، برادران معزز، محفل شروع ہو چکی ہے اور سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جشن کے سلسلے سے. اور چونکہ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت کی ہے اور اس کے بعد حیدر صاحب سے بہترین نظامت کے فرائض بھی آپ سماعت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے، لیکن اس موضوع کے جوانوں نے کچھ پہلو مجھے دیے کہ آپ جو ہے وہ محفل سے پہلے کچھ باتیں جو ہے ہمارے جوانوں تک، ہمارے بھائیوں تک، ہمارے بزرگوں تک پہنچا دیا جائے تاکہ کم سے کم اس محفل کا مقصد لوگوں کو سمجھ میں آئے. اور بہت بڑی بات ہے کہ آج کے جوان ہمارے بیدار ہیں. ہم محفل کر رہے ہیں، مقصد نہیں پتہ، مجلس کر رہے ہیں، مقصد نہیں پتہ، لیکن اگر محفل کر رہے ہیں تو ہمیں کم سے کم پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اگر مجلس کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ کھپڑک گاؤں میں یہ جو بہترین محفل کا اہتمام کیا گیا ہے اور انتظام کیا گیا ہے، تو ان جوانوں نے ہمیں رات میں ہی، چونکہ جونپور تھا میں اور اس کے بعد جمعہ کی نماز کسلگاؤں، پھر میں یہاں تشریف لے آیا. میں آنے والا تھا، شاید وقت لگ جاتا آنے میں، لیکن انہوں نے کہا نہیں سرکار آپ کو پہلے ہی آنا ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے بھائیوں تک اور یہ لائیو جو چل رہا ہے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. لہٰذا میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا اور ان کی محبتوں سلسلے سے لہٰذا چونکہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سامنے آ جائیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے دیکھیے یہ سامنے رہیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اب مجھے زیادہ زحمت نہیں کرنا پڑے گا ادھر ادھر گردن کر کے. تو جو بزرگ ہیں جن کو کوئی نہیں وہ مسئلہ ہے، لیکن جو جوان ہیں کم سے کم وہ سامنے رہیں گے تو بات آپ تک پہنچا دی جائے گی. دیکھیں محفل امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ جو ظہور ہے اس کی جو تیاری اور اس میں اہم کردار ہمارا کیا ہو سکتا ہے اور ہمارا دینی فرض جو ہے وہ کیا ہے. اس ظہور کے سلسلے سے ہم امام کو بلاتے ہیں، ہر نماز میں ہم دعائے فرض پڑھتے ہیں، تو کم سے کم پتہ چلنا چاہیے کہ انتظار میں ہمیں کون سی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں انتظار کرنا ہے تو کون کون سی چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اور اگر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر انتظار بیکار ہے. انتظار کے بھی کچھ مقاصد ہیں، کچھ مطلب ہے، کچھ ہدف ہیں. جو انتظار آخر ہم کیوں کر رہے ہیں وہ وجہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس کے اہداف بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، امام کو بلا رہے ہیں تو ہماری کیا آمادگی ہونی چاہیے اور ہم کتنا آمادہ ہیں کہ امام آ جائیں تو ہم بالکل تیار ہیں، بالکل آمادہ ہیں امام کا استقبال کرنے کے لیے. پتہ چلا کہ ہم نے اپنی تیاری کچھ بھی نہیں کی اور ہم بلائے چلے جا رہے ہیں. روز نماز میں پڑھتے ہیں دعائے امام فرض، امام آ جائیے، امام آ جائیے، امام آ جائیے، اور ہماری تیاری جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کو آپ بلا رہے ہو، گھر میں مہمان بلا رہے ہو، تو بیڈ وڈ صاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ صوفہ صاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
گھر صاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوئی بھی عام مہمان بھی آپ بلا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ بلاؤ گے تو اپنے گھر کو صاف کرو گے، اپنے گلی کو صاف کرو گے، اپنے کوچے کو صاف کرو گے، کیونکہ ہمارا جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی انتظام ہوتا ہے۔ بات محسوس، جیسا مہمان ہوگا ویسا ہی اہتمام ہوگا۔ مہمان اگر بغل کا ہے، پڑوس کا ہے تو اس کا اہتمام اور ہے، مہمان تھوڑے دور کا ہے تو اس کا اہتمام کوئی اور ہے۔ نہیں، بات پہنچنی چاہیے۔ مہمان اگر ضلع سے آ رہا ہے 25-50 کلومیٹر سے آ رہا ہے تو اس کا اہتمام اور ہے، مہمان اگر ٹرین سے آ رہا ہے تو اس کا اہتمام اور ہے، مہمان اگر پلین سے آ رہا ہے تو اس کا اہتمام اور ہے۔ تو جیسا مہمان جتنی دور سے، جتنے ڈسٹینس سے آ رہا ہوگا اس کا اہتمام ویسے ہی ہوگا، اور امام اگر غیب سے آ رہا ہے تو کیسا اہتمام ہوگا؟ بھائی مہمان ہمارا اگر غیب سے آ رہا ہے تو کیسا ہمیں اہتمام کرنا ہے؟ تو یقیناً جوانوں نے جو چیزیں میرے حوالے کی ہیں، میں آپ تک یقیناً قابل فخر ہے جو چیزیں انہوں نے دی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غور کریے، روایتوں میں بھی موجود ہے، انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہے، بلکہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اصولی اور دینی اور شرعی اعتبار سے ہمیں گزارنا ہے۔ یعنی ہمیں کن کن چیزوں کی پابندی ہمیں رکھنا ہوگا، وہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اصلاح نفس، اصلاح نفس اور تقوی۔ یعنی جب تک ہمارا نفس پاک نہیں ہے، جب تک ہم خود پاکیزہ نہیں ہیں، تب تک ہم امام کو بلا رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم بلا رہے ہیں تو کم سے کم ہم تو صاف ہوں۔ جب آپ صاف ہوں گے تو سب کچھ صاف ہوگا۔ ہمارا کردار جو ہے وہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ آلودگی سے بھرا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تقوی، خدا پہ بھروسہ، یہ ہماری زندگی میں اگر ہے تو ہم امام کے لیے آمادہ ہیں، ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے جس چیز کی پابندی کرنا ہے وہ ہے نماز، روزہ، خمس اور دیگر واجبات عملوں کو اپنے سمے کے اوپر انجام دیں۔ دیکھیں یہ اہتمام بہت ضروری ہے اپنی زندگی میں۔ اور سب سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حرام کمائی سے بچیں۔ دیکھیں انتظار اگر کر رہے ہیں تو انتظار کے کچھ مفہوم ہے، کچھ مطلب ہے۔ تہمت بازی یہ بھی نہ کریں۔ مثال کے طور پہ کسی کو بھی الزام، مورد الزام ثابت کر دیا، کسی کے اوپر بھی تہمت لگا دیا، تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، یعنی خود اپنے اندر کی ہمیں اصلاح کرنی ہوگی۔ تو تزکیہ نفس سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ تزکیہ نفس اور تقوی۔ اگر انتظار کر رہے ہیں خدا کا، امام کا، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، اور سب سے اہم ہے تقوی۔ ہماری زندگی میں تقوی جو ہے وہ ہونا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو کامیابی کے طریقے سے آگے بڑھا سکیں۔ دوسری چیز ہے امام کی معرفت کو حاصل کرنا، امام کی معرفت حاصل کرنا۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ بلا رہے ہو تو کم سے کم اس کے بارے میں پتہ تو ہونا چاہیے کہ آخر ہم کیوں بلا رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے اہم ہے، حدیث میں موجود ہے، جو فرد محسوس کریں، یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ جو فرد اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، جو فرد اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، وہ کون سی موت مر رہا ہے؟ جاہلیت کی موت۔ سمجھ رہے؟ جاہلیت کی موت وہ مر رہا ہے۔ اور غیبت میں امام موجود ہیں، ہم اپنے دور کے امام کو نہیں پہچانیں گے اور پھر امام کو لبیک کہیں گے، بلائیں گے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کم سے کم جس امام کو بلا رہے ہیں اس کی امام کی معرفت ہمارے وجود میں ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امام سے دلی محبت، دلی سمبند، یعنی ہمارا کتنا ہے۔ اگر ہم امام کو بلا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان سے محبت پیدا کریں، اپنے وجود میں امام کے لیے محبت پیدا کریں۔ محبت ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ پتہ چلا ہم امام کو بلائے جا رہے ہیں، محبت ہے ہی نہیں، روز بلا رہے ہیں امام کو، ہمیں کسی چیز کی محبت ہوگی تبھی تو آپ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ مثال کے طور پر ذرا سے ہمارے لیے دشمنی ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، سرکار جب دشمنی ہو جاتی ہے تو اس کی ساری کمیاں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں، ہوتی ہے کہ نہیں؟ زندگی بھر کی دوستی ایک طرف، ذرا سی اگر دشمنی ہوئی تو کمیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، فلانے میں یہ کمی ہے، فلانے میں یہ کمی ہے، ارے ان کا 2 دن پہلے تو بڑے اچھے سے رہ رہے تھے،
تو یہ لیکن ذرا سی جو دشمنی ہوئی اس میں کمیاں نکل آئیں. تو ظاہر سی بات ہے جب دشمنی ہوتی تو کمی یاد آ جاتی ہے. تو جب محبت ہو تو ہاں اس کے تو ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے. تو امام سے سب سے پہلے کیا ہے وہ محبت اور لگاؤ ہمیں پیدا کرنا پڑے گا. اور چوتھی جو چیز ہے اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں, میں بیان کر کے بات کو ختم کروں گا. دیکھیں ظہور کے لیے دعا, سب سے پہلے پوائنٹ جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے, تقویٰ ہے. دوسری چیز ہے امام کی معرفت. تیسری چیز ہے امام سے لگاؤ اور محبت. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ظہور کے لیے دعا. اٹھتے بیٹھتے ہمیں ظہور کے لیے دعا کرنا چاہیے. غور کریں, آپ کہیں پر بھی ہوں, کسی بھی کام میں ہوں, کسی بھی جگہ بیٹھے ہوں, گھر میں بیٹھے ہوں, باہر ہوں, لیکن ہر ایک لمحہ امام کی دعا, امام کے ظہور کے لیے دعا ہمارے اندر وجود میں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ سارا مسئلہ یقین کا ہے سرکار. اگر آپ کو غیبت پر یقین ہے اور آپ چاہتے ہو کہ امام کا ظہور ہو تو آپ ظاہر سی بات ہے دعا کریں گے. لیکن اگر یقین ہی نہیں ہے, غیبت کا یقین ہی نہیں ہے, امام کی غیبت کا یقین نہیں ہے, تو آپ دعا کیوں کرو گے؟ لہذا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اگر چاہتے ہو کہ دل میں امام کی محبت پیدا ہو تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دعا. ہر ایک لمحہ بھائی دعا, امام فرض جو پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور عام طور سے ہم امام کی دعا کے لیے اردو میں بھی آپ کہیں مولا جلد سے جلد جو ہے آپ ظہور فرمائیں. اور تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کہیں گے یہ بات تو آپ اپنے اندر بھی تو وہ شعور پیدا کریں گے کہ نہیں امام آپ آئیں گے تو ہم آپ کو آپ جیسا سپاہی بنائیں گے, جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے سپاہی بنائیں گے. اسی لیے وقت کے امام نے کربلا کے میدان میں یہ کہہ دیا تھا جیسے مجھے ملے. اور کریے یہ کب کہیں گے امام؟ جب امام جانتے ہیں کہ ہمارا سپاہی کے اندر کیا ہے, یہ ہے کہ وہ معرفت رکھتا ہے, میری تزکیہ نفس ہے اس کے پاس, تقویٰ اس کے پاس ہے, پرہیزگاری اس کے پاس ہے, نماز اس کے پاس ہے. تو بھائی دیکھیں بہت سے ہر ملک میں جرنیل ہوتے ہیں, کرنیل ہوتے ہیں, سپاہی ہوتے ہیں, کمانڈر ہوتے ہیں, بہت سب کچھ ہوتے ہیں. تو اس ملک کے اپنے ایک سسٹم ہوتے ہیں, ایک جرنیل, ایک کرنل اور سپاہی کو الگ الگ کام ہوتا ہے. تو وہ کام کریں گے تو وہ مقصد تک پہنچیں گے. ہم سپاہی ہیں نا, ہم امام کے سپاہی ہیں, تو امام چاہتے ہیں کہ آپ اپنی وہ ساری ٹریننگ کو پوری کریں. جب ٹریننگ پوری ہوگی تو امام آئیں گے. پتہ چلا کہ سپاہی ناقص ہے, سپاہی کے اندر وہ کوالٹی ہی نہیں ہے, تو امام کیوں آئیں گے؟ آپ مجھے بتائیے نا. بھائی دیکھیں بہت اہم ایک صلوات پڑھی محمد والے میں, تشریف لائیں آ جائے ایک صلوات پڑھ دو محمد والے محمد. آ جائے ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیوں آفتاب صاحب یہ ضروری ہے. تو جب سپاہی پوری طریقے سے تیار نہیں ہے اور امام جانتے ہیں کہ ہمارے سپاہی کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے, تو ہمیں وہ ساری کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہمارے اندر وہ ساری کوالٹی ہے ہی نہیں, اب مثال کے طور پر گٹکا کھا کے تھوک رہے ہیں منہ لے کے, اور امام آ جائیے. کیوں آ جائیں گے بھائی, کیوں آ جائیں گے؟ قرضہ دیا ہوا ہے کیا امام کو؟ اور غیبت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں, ایک دوسرے کو فتنہ فجور کر رہے ہیں. تو یہاں سے مجلس سے اٹھ کر کے گئے, پتہ چلا کہ ایک مومن بیچارہ باہر بیٹھا, 4 بات اس کو سنا دیا, اس کے اوپر تہمت لگا دیا, الزام لگا دیا, تو کیوں امام ظہور کریں گے بھائی؟ اور اس کے بعد آپ رات میں بیٹھ کر کے کہیں گے اجل اللہ ظہوری, اجل اللہ ظہوری, اجل اللہ ظہوری. بھائی کردار امام جیسا تو بناؤ, کم سے کم اپنے سپاہی جیسا کردار تو بناؤ کہ امام کو لگے کہ ہاں یہ سپاہی ہے ہمارا. بھائی بورڈ صرف لگا دینا کافی نہیں ہے حسینیت کا. مومن کا بورڈ صرف لگا دینا کافی نہیں ہے, بورڈ کے ساتھ ساتھ میٹیریل بھی ہو. بے شک پتہ چلا بورڈ لگائے پھر رہے ہیں کہ میں مومن ہوں, میں حسینی ہوں, میں عزادار ہوں. پتہ چلا غیبت بھی ہے, فراڈ بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, بغض بھی ہے, حسد بھی ہے, نفاق بھی ہے, منافقت بھی ہے, چاپلوسی بھی ہے, عیاشی بھی ہے, مکاری بھی ہے, عیاری بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس زبان سے امام کا بلانا اچھا نہیں لگتا. اسی لیے کہا سب سے پہلا کہ تزکیہ نفس ہونا چاہیے, یعنی نفس کی پاکیزگی, تقویٰ ہونا چاہیے. غور کریے. تو دوسری چیز, چوتھی چیز کیا ہے سب سے اہم؟ امام کے ظہور کے لیے دعا. یہ ہو گئی خاص. اور پانچویں جو چیز ہے, دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں, کہ مراجع وقت اور علماء کی پیروی. دیکھیں یہ جو جوانوں نے, خدا کی قسم میں ان کو سلام, ان کو دعا دیجیے ان کی سلامتی کے لیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو
اگر یہ جو پانچویں جو پہلو ہے اس میں ارشاد فرمایا اور باقاعدہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ مراجع کرام اور علماء کی پیروی غیبت کبریٰ کے دور میں امام زمانہ نے اپنے نائبوں یعنی فقہا اور مراجع اعظام کی اور رجوع کرنے کا حکم دیا ہے. کیا کرنے کا؟ یعنی امام اگر غیبت میں ہے تو امام نے اپنے نائبوں کی طرف رجوع کیا ہے کہ ان سے رجوع کرو، یہ فتویٰ دیں گے، یہ حکم دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام غیبت میں ہے، پیروی کس کی لازم ہے؟ مراجع کرام کی، نائب امام کی. اب آج کا تھوڑا سا دور الگ ہے. ہم امام کو تو بلاتے ہیں لیکن جو نائب امام ہے بعض جگہ ایسے ہیں، بعض لوگ اس طریقے کے بھی فرقے میں نکل کر کے آتے ہیں کہ امام کو تو بلانے کا دعویٰ ہے لیکن سرکار نائب امام کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مراجع کرام کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اما جو مراجع کا نہ ہوا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مجھے بتائیں نا، جو علماء کا نہ ہوا، جو امامے کو برا بھلا کہہ رہا ہے. آج کے دور میں بھی رہبر معظم کے خلاف بہت سی گلی کوچوں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ سرکار ہمیں نہیں، یہ ایسے کر لینا چاہیے، ویسے دب جانا چاہیے، فلاں کر لینا چاہیے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ ایک گاؤں میں بیٹھ کر کے، کریے میں بیٹھ کر کے، ایک کلڑ میں چائے پی کر کے، جزاک اللہ، واہ، آپ کہاں پہ بیٹھے ہو اور کس کے خلاف بول رہے ہو؟ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہلوا رہا ہے اسے گھٹنوں پہ جو لا دے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، جزاک اللہ. اس کے خلاف بول رہے ہو. تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ اسی لیے سب سے امپورٹنٹ جو میسج ہے کہ وقت کے نائب امام کو پہچاننا، مرجع وقت کا احترام کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے آواز کے ساتھ آواز ملانا، ان کے ساتھ لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرنا. کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ امام کے لیے آمادہ نہیں ہیں. پہلے آپ نائب امام کے لیے تو آمادہ ہوئے. واہ، نائب امام کے لیے آمادہ ہوں. وہ نائب امام جو پوری دنیا سے جو کفر و نفاق کے خلاف لڑ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ جو تمام آج کا یہ دور ہے، آپ اسی دور کو لے جائیے 1400 سال پہلے جنگ خندق میں جتنے کفر تھے، جتنے نفاق تھے، جتنے منافقین تھے، جتنے مشرکین تھے، سب ایک علی کے مقابلے میں آ گئے. سب ایک علی کے مقابلے میں آ گئے. سارا سامراج ایک علی کے مقابلے میں آ گیا. دیکھیں منافق کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں مومن کی بات کر رہا ہوں. منافق تو چاپلوس ہوتا ہے، وہ حق کو بھی خوش رکھتا ہے، باطل کو بھی خوش رکھتا ہے، باطل کو حق میں ملا دیتا ہے، باطل حق کو باطل میں ملا دیتا ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا لا الہ الا. منافق کا کام یہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے، کون حق ہے کون باطل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون حق ہے کون باطل ہے. میں مومن کی بات کر رہا ہوں، غور کریے. تو مومن کا کام اور مومن کا کردار یہ ہے، یہ اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ مومن ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے. اسی لیے دنیا اس کی دشمن ہوتی ہے. علی کی دشمن اس لیے تھی کیونکہ علی حق کو جانتا تھا. میں نے جملہ کہا، کیا کہنے، علی کو حق پتا تھا. سارے مشرکین، سارے منافقین، سارے کفر و نفاق کے ساتھ اکٹھا ہو کے جنگ خندق میں آ گئے. اور آج کا بھی دور وہی ہے، علی کے غلام کے مقابلے میں جملہ محلہ جائیے، سارا کفر اکٹھا ہو گیا، سارے منافق اکٹھا ہو گئے، سارے دشمن اکٹھا ہو گئے. پوری سپر پاور کے ساتھ، پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ، پورے پیسے کے ساتھ، پورے دولت کے ساتھ سارے باطل اکٹھا ہو گئے. علی کے غلام نے بتایا کہ 1400 سال پہلے بھی حیدر حیدر گونجا تھا، آج بھی حیدر حیدر گونجے. جزاک اللہ، واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ. یا علی، اللہم صلی علی. غور کریں، میرے ساتھ متوجہ رہیں تو میں 2 پوائنٹ اور بیان کر کے بات کو ختم کروں گا. اس کے بعد آپ ہوں گے اور حیدر بھائی ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. غور کریے، بہت اہم پوائنٹ ہے اور یہاں کے جوانوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے پوائنٹ رکھے آج کے دور میں. اس کا مطلب کہ ہمارے جوان بیدار ہیں اور باقاعدہ طور پر بیدار ہیں. وہ انتظار کے مطالب کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں. یعنی انتظار میں ہمیں کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. انتظار اور انتظار کے حساب سے تیاری ہوگی. اور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ مدثر بھائی محسوس کریے اس بات کو کہ آج کے اس دور میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکتا اور بھائی چارہ. دیکھیں بہت بڑی بات ہے یہ. اگر امام کو آپ بلا رہے ہیں، ظہور کی تیاری میں ہیں، امام آ جائیں آپ کہہ رہے ہو
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضروری ہے اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارے اندر اختلافات نہ ہو، ہمارے اندر جھگڑے نہ ہو، کیا ہو؟ ایکتا اور بھائی چارہ ہو۔ غور کریے، اگر ایکتا اور بھائی چارہ نہیں ہوگا تو جب ہم خود ہی بٹے ہیں، جب ہم خود ہی الگ الگ ہیں، واہ، تو یہ بتائیے ایک آدمی کے لیے امام کہاں آئیں گے؟ دیکھیں میں بہت بات کہہ رہا ہوں میں، یعنی امام یونٹی چاہتے ہیں، امام ایکتا چاہتے ہیں، امام بھائی چارگی چاہتے ہیں۔ مومن اخو المومن، مومن بھائی ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے۔ کچھ بھائی ہوتے ہیں الگ الگ، ایک تو پیدائشی بھائی ہوتا ہے، ایک مومن بھائی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ضروری یہ ہے کہ اس بھائی کو تو آپ پہچانتے ہیں جو ایک ماں سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جو شرعی بھائی ہے، جو دینی بھائی ہے، ہم اسے بھول گئے، ہم اسے نہیں پہچانتے۔ دینی بھائی کو بھی تو پہچانے، مومن اخو المومن، حدیث اور روایات موجود ہے کہ آپ کم سے کم اپنے دینی بھائی کو پہچانیے۔ واہ، تو جب پہچانیں گے تو ایکتا ہوگی۔ اور خسارے میں قوم اس لیے ہے کہ ہم اپنے بھائی کا تو فائدہ کرا لیتے ہیں جو ایک ماں سے ہیں، لیکن جو دینی بھائی ہے، جو مومن ہے، ہمارا جو بھائی ہے، ہم اس کا خسارہ کرنے میں لگے ہیں، ہم اس کو نقصان پہنچانے میں لگے ہیں، ہم اس کو دقت پہنچانے میں لگے ہیں۔ دیکھیے قوم ترقی تبھی کرتی ہے جب آپ اپنے معاشرے میں اپنے بھائی کو 100 روپیہ زیادہ کموا دیں۔ واہ، کیا کہنے۔ یہ مثال لیجئے، اس کو اور اوپر لے کر کے جائیے آپ۔ دیکھیے ڈیموشن کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک تو آپ ترقی خود نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہا ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں، جزاک اللہ، واہ، ترقی کہاں ہوگی؟ مجھے انصاف سے بتائیے نا۔ ایک تو خود ترقی نہیں کر رہے، ایک سماج پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ تو سماج پہ بوجھ نہیں بننا ہے، سماج کو سدھارنا ہے، سماج کو ترقی کی طرف لے جانا ہے۔ اگر آپ ترقی یافتہ ہیں تو اپنی قوم کو بھی آگے لے جائیے، آپ کی قوم کو بھی آگے بڑھا کے لے کر کے جائیے۔ جب آپ آگے بڑھو گے، غور کریے میں جملہ کہہ رہا ہوں بہت اہم اور پوائنٹ آپ کے لیے، مومن زبان سے اگر آپ نہیں خوش ہو سکتے تو دل میں خوش ہو جائیں کیا بات کہ ایک مومن ترقی کر رہا ہے، اور یقین جانے۔ اور اگر جلن پیدا ہو جائے، بھائی قانون تو اور سسٹم تو یہی ہے کہ گاڑی جب چلائے سامنے والا تو سامنے چلائے، ذرا سا دہنے بائیں کیے تو گئے، یہی ہے نا، ذرا سا بغرادی کیے تو گئے، ذرا سا خرافات کیے تو گئے۔ اگر ادھر ادھر بھائی کبھی کوئی اور گاڑی آ گئی، پتہ چلا اپنی گاڑی چھوڑ کے اسی تاک رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کچھ دیر کے بعد تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو اگلے دن بریانی، فاتحہ خوانی۔ تو بغرادی کرنے سے، خرافات کرنے سے انسان ہمیشہ حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ ارے میں نے جملہ، ہمیشہ حادثے کا شکار ہوتا ہے، ہمیشہ حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ تو قانون اور سسٹم یہ تھا کہ سامنے دیکھتے آپ نے ادھر ادھر پیچھے دیکھنا شروع کر دیا، گھر میں بیٹھ کر کے ان کا گھر تاکنے والا، واہ، ان کا گھر تاکنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور ہمیشہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے۔ بہترین، واہ واہ واہ، ہمیشہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اپنا گھر تو سدھر نہیں رہا ہے، دوسرے کے گھر کے چکر میں پڑے ہیں آپ۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپس میں ایکتا اور بھائی چارگی یہ بڑھنی چاہیے، یونٹی۔ بھائی 72 تھے تب کربلا بری، محسوس کریے میں جملہ کہہ رہا ہوں، کیا بات ہے، کیا بات۔ 72 اس معیار پر پہنچ گئے، وہ یونٹی، وہ کردار، وہ ساری چیزیں پیدا ہوئی کہ دنیا کو کربلا دکھا دیا حسین نے۔ تو اگر ہم منتشر رہیں گے تو ہم اپنے وجود سے کربلا ظہور نہیں کر سکتے، اور امام کو یونٹی چاہیے، انتشار نہیں چاہیے۔ سب سے آخری جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، غور کریں، دیکھیں بڑا اہم ہے، اپنے آپ کو علمی اور جسمانی اور ذہنی طور سے تیار رکھیں۔ جب ذہن ہی پست ہوگا تو امام کو ہم کیا بلا لیں گے؟ ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اپنے آپ کو بلند رکھیں۔ اگر آپ امام کو بلا رہے ہیں تو آپ کی فکر بھی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، فکر بھی بلند ہونا چاہیے، بڑی فکر رکھتا ہے ایک مومن۔ اور یہ حدیث شاید اختتام میاں تو جب تقریر ہوتی تو انشاءاللہ پیش کرتا، لیکن میں چونکہ بات آ گئی ہے میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک مومن کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، غور کریے گا کہ ان المؤمن اشد من زبل الحدید،
کہ بے شک مومن لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. مومن لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. غور کریے یہ اہم ہے. مومن لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. ان الحدید اذا ادخل النار یتغیر. آپ لوہے کو آگ میں ڈال دیجئے لوہا رنگ بدل دے گا. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ واہ. بھائی مومن کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے, لیکن لوہے کو آپ آگ میں ڈال دیجئے تو لوہا رنگ بدل دے گا. لیکن مومن ان المومن ثم قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبه. مومن کو قتل کیجئے پھر قتل کیجئے پھر زندہ کیجئے پھر قتل کیجئے. واہ واہ. دیکھیں صفت امام نے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. محسوس کریے کہ بے شک مومن جو ہے, مومن کی جو کوالٹی وہ لوہے سے بھی زیادہ اس کا ایمان سخت ہوتا ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, آخری بات ہے اور اسی بات کو ختم کر دوں گا میں یہیں پہ. ان المومن اشد من زبل الحدید. بے شک مومن کا ایمان لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. لوہے کی علت یہ ہے کہ وہ بھی آگ میں ڈال دو تو رنگ بدل دے گا. لوہا رنگ بدل دے گا. ان المؤمن ثم قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبه. مومن کو قتل کیجئے پھر قتل کیجئے پھر زندہ کیجئے پھر قتل کیجئے. لم يتغیر قلبه, اس کا قلب بدلتا نہیں ہے. میں نے جملہ محسوس نہیں کیا آپ نے؟ مومن اپنے ایمان سے نہیں بدلتا. جو مومن کا ایمان ہے وہ ہے. زمین میں زلزلہ آ سکتا ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, لیکن مومن کا قلب نہیں بدل سکتا. بھائی یہی تو بات ہے. پوری دنیا کے مسلمان عدل بدل گئے, لیکن جو مومن تھا دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا. واہ 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 واہ. جو مومن تھا وہ دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ دنیا پہچانے. زمین اوپر نیچے ہو سکتی ہے, آسمان اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن مومن نے دنیا کو بتایا. ایک مومن, ارے میں نے جملہ کہا, ایک مومن دنیا سے سنبھالا نہیں گیا. دنیا کو نکل کر کے منافقین کے سامنے بتا گیا دنیا پہچانے میں فرار کی اولاد نہیں ہوں, حیدر کررہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اور کر رہے ہیں. جزاک اللہ. واہ واہ. مومن کی کوالٹی یہ ہے. تو مومن کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جوانوں نے بیان کی, میں نے آپ کے حوالے کر دی. تو اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو کچھ چیزوں کی ہماری تیاری بھی ہونی چاہیے. آئیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جوانوں کو اور بھائیوں کو یاد ہو جائے. سب سے اہم جو پہلا سلسلہ ہے وہ ہے نفس, تزکیہ نفس, تقوی. اگر امام کو آپ بلا رہے ہیں تو ہماری یہ تیاری ہونی چاہیے. ایک وجود میں یہ ساری کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تزکیہ نفس. دوسری چیز ہے امام کی معرفت, کیونکہ اگر امام کو آپ بلا رہے ہو تو معرفت ضروری ہے, وگرنہ امام کو آپ نے پہچانا ہی نہیں, بلائے چلے جا رہے ہیں تو جہالت کی موت ہے. پھر امام کو پہچاننا ضروری ہے. امام سے دلی محبت, امام سے لگاؤ, امام سے سمبند گہرا ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو بلا رہے ہو تو اس کے بارے میں پتہ تو, اس سے محبت تو ہو, تو محبت ہوگی تو ساری کوالٹی وہ آٹومیٹک آپ کے وجود میں. ابھی ہم ایک تو عشق کر لیتے ہیں کسی سے جو دنیاوی ہے, تو جیسے لگتا ہے کہ رات میں کان میں فون پہ لگائیں گے, جیسے لگ رہا نہ جانے کیا کر لیا ہے, اور صبح دیکھیں تو عجیب سا بال ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر, پینٹ ایسے, ہیرو بن کے ٹہل رہے ہیں پورے معاشرے میں. تو ایک دنیاوی جب عشق اور محبت ہو جاتا ہے تو انسان اپنے کو ایسا بدل دیتا ہے. اور امام سے اگر عشق ہو جائے واہ 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 واہ, تو انسان کی زندگی نہیں سنورے گی تو کیا ہوگا. تو ایک اہم چیز ہے امام سے دلی محبت اور لگاؤ, اور ظہور کے لیے دعا ہر وقت ہونی چاہیے, اور مرجع کرام اور علماء کرام کی پیروی. دیکھیے یہاں کے جوانوں کو آپ سلام کرتے جائیے. ایکتا اور بھائی چارہ, جس کو میں نے سب کو میں نے ڈیفائن کر دیا. اور ساتویں چیز ہے خدمت کے لیے, سماج کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا. تو کیسے آمادہ کریں گے؟ ذہنی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے, روحی اعتبار سے. جب ہم پاک و پاکیزہ ہوں گے تب ہم سماج کی خدمت کر سکتے ہیں. اور ہمیں دعائیں دینا چاہیے. اس کھپڑا گاؤں کے جتنے جوان ہیں انہوں نے مجھے یہ میسج بھیجا کہ سرکار آپ کو اس پہ کچھ بول دینا ہے اور اس کو بیان کر دینا ہے, تاکہ جوانوں تک یہ معطر اور یہ خوشبودار میسج جو ہے وہ ہمارے جوانوں تک پہنچ جائے. ان کی سلامتی کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد.